رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں دو چیزیں بنیادی ہیں جو اسلام کا انٹروڈکشن ہے. ایک قرآن ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دو کو آپ نکال دو تو اسلام ختم. ہاں، جو اللہ کے منکر ہیں ان کے لیے پھر اللہ کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو ثابت کرنا بہت آسان ہے. تبھی اللہ کو ماننے والے دنیا میں زیادہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کو مانتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے. وہ پاگل ہیں. وہ ان کے دلائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بھی اس سے سمجھدار آدمی متاثر نہیں ہوتا. کل میرا بیان تھا نا KSBL یونیورسٹی میں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. یہ بھی بڑا پرانا سوال ہے. جیسے اسلام پر چند اعتراضات ہیں نا غیر مسلموں کے، وہ گھما کے 1400 سال سے وہی گھمائے جا رہے ہیں. وہ بھائی کوئی نیا ایک اعتراض کرو تو ہمیں جواب میں بھی مزہ آئے. وہی باندیوں والا مسئلہ اٹھا لیں گے، 4 شادیاں اٹھا لیں گے، اور نبی نے اتنی عمر کی خاتون سے شادی کیوں کی. یہ 3-4 ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اہم بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی حق کو پہچاننا چاہتا ہو نا، تو اس کے لیے پہچان بہت آسان ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہر سوال کا جواب ملے، پھر مشکل ہے. حق کو پہچاننے کے لیے حق پر اٹھائے جانے والے ہر اعتراض کا جواب ضروری نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ حق ہے تو اس پہ اشکالات ہوتے ہیں. بھئی اس اشکال کا کیا جواب ہے، اس اشکال کا کیا. تو ہر اشکال کا جواب دینا بھی بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اگر جواب دیا جائے تو سامنے والے کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن حق کو پہچاننا بہت آسان ہے. کیسے؟ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس. پہچاننے کا طریقہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. وہ چھنی سے چھان لیں گے نا آپ، جو رہ جائے گا اوپر وہ کیا ہوگا؟ وہ حق ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چھنیوں سے چھانا کریں. تبھی دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان. پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا. فرقان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں، فرق کرنے والی کو نہیں. فرق کرنے والے کو فارق کہتے ہیں. فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا، یہ فارق ہے. فرقان ہے سپرلیٹو ڈگری. حق اور باطل کو ایسے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یعنی قرآن کہتا ہے کہ میں حق اور باطل کو ایسا ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہڈو بچوں ہو جاتا ہے ہماری زبان میں. اب میرے جو اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا، کسی اور جلسے میں جا کے میں خطاب کروں تو مجھے گھر دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں یار. میں کل اتنا کنفیوز تھا نا بیان میں. میں نے کہا پولیس کو بلاؤں تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ نعرہ لگانا ہے. میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ تکبیر لگانا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بات کا مزہ ہے نا، وہ کہیں اور وہ مزہ نہیں آتا. یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لگام ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور سننے والے بھی سمجھتے ہیں. تو فرقان اور فارق میں فرق یہ ہے، فارق کہتے ہیں حق اور باطل کو الگ کرنے والا. تو الگ کرنا تو ٹھیک ہے بھئی، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اور فرقان یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. حق اور باطل کو ایسے کھول کے جدا کر دیا کہ اب کوئی کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہی ہے. جیسے چنے کی دال مکس ہو جائے مسور کی دال میں ہے بھائی. اب ایک آدمی کو پتہ نہیں چل رہا اس میں چنے کی دال کون سی ہے، مسور کی کون سی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو چنے کی دال دکھائیں، بھائی یہ جس قسم کے دانے ہیں نا یہ چنے کی دال کے ہیں، اور یہ جو پتلی والی ہے لال کلر کی یہ مسور کی دال ہے.
تو اب اس میں خود ہی دیکھ لو چنے کی کون سی ہے اور مسور کی، تو پتہ تو چل جائے گا اس کو. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ نے ایک ایک دانہ لے کے چنے کا ادھر کر دیا اور مسور کا ادھر کر دیا، سب الگ کر کے بولا یہ چنے کی دال ہے اور یہ مسور کی دال. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہٹو بچوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں الفرقان ہوں، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے حق کو ایسا بیان کرتا ہوں کہ آپ مجھے پڑھنے کے بعد کسی یہ کنفیوژن باقی رہنے کا تصور ہی ختم کر دیا میں نے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن پھر بھی اتنے لوگ کافر ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود. وہ کیوں ہیں؟ وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں. وہ فالٹ یہ ہے کہ وہ ہر اعتراض کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب ہر ایک کی نہ سمجھ میں آنا ضروری ہے، اور نہ ہر آدمی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس جواب کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر سکے. بعض دفعہ جواب ہوتا ہے لیکن وہ بولنا ہی نہیں، وہ دینا ہی نہیں آ رہا ہوتا انسان کو. تو یہ طریقہ حق کو پہچاننے کا ہے ہی نہیں. حق کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح بتا دو کیا ہے، میں اس کو فالو کریں گے، بشرطے کہ اس پر یہ اعتراضات نہ ہوتے ہوں. آپ دیکھیں گے اس پر اس سے زیادہ اعتراضات ہو رہے ہوں گے، تو بھائی پھر یہی ٹھیک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ دیکھو کچھ دن پہلے میرے پاس کچھ لوگ آئے جو روافظ سے ان کا تعلق، شیعہ حضرات تھے، اشکالات تھے کہ بھئی ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کی وراثت، وہی جو ان کے مخصوص مسائل ہیں، وہ حضرت عمر نے ظلم کیا وغیرہ 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 وغیرہ. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کا جواب دیں. میں نے کہا آپ ان سوالات کا جواب تو میں انشاءاللہ دوں گا، لیکن ایک میرا سوال ہے، ان کا جواب کیوں چاہتے ہو آپ؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا مسلک ٹھیک ہے میرا مسلک غلط ہے، یہی نا؟ تو وہ تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اگر سنی مسلک پہ یہ 5-6 اعتراضات ہیں تو آپ کے مسلک پہ 5000 اعتراضات ہیں مجھے. تو میں اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ آپ کے مسلک کے 5000 اعتراضات کے جوابات مجھے مل جائیں. نہیں آ رہی بات؟ اور اگر آپ کا بھی غلط ہے میرا بھی غلط ہے تو پھر کوئی تیسرا مسلک ایسا بتا دیں جس پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا ہو، تو پھر میں اس کو فالو کر لوں گا. جب تک ایسا نہیں ملتا تو فی الحال جو ابا دادا سے مجھے دین ملا ہے اسی پہ چلنے تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آتا، کوئی عیسائی آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اسلام میں باندیوں کا تصور ہے، یہ کیا ہے باندیاں، زوجہ پہ اگرچہ مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے مگر ہے تو نا، اور اسلام میں بہن کی وراثت آدھی ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو ان کے اعتراضات ہیں. تو بھائی کیا کروں اگر یہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو کیا کروں؟ بھائی اسلام چھوڑ دو، یہی ہے نا؟ چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں عیسائی بن جاؤ؟ کہ بھائی عیسائیت پر تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو آدھی وراثت ہے، عیسائیت میں ہے کتنی آپ کو یہی نہیں پتا؟ بھائی عورت کو آدھی ملتی ہے، عیسائیت میں کتنی ملتی ہے آپ کو تو پتا؟ گائیڈنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. گائیڈنس ہے، لہذا اس گائیڈنس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، دو رائے ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں، تو فالو کس کو کریں گے؟ یہ میری آواز دوبارہ گھوم گھوم کے کیوں آ رہی ہے؟ کوئی ایکو ویکو تو نہیں کیا ہوا؟ ایکو ختم کریں بھائی. تو سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. جو عیسائی امریکہ میں رہتا ہے وہ امریکہ کے قانون کو فالو کرتا ہے، جو آسٹریلیا میں رہتا ہے وہ آسٹریلیا کے قانون کو فالو کرتا ہے، جو برازیل میں رہے گا وہ برازیل کے قانون کو فالو کرے گا، جو اٹلی میں رہے گا وہ اٹلی کے. عیسائیت کے قانون کو فالو کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں. تبھی میں کہتا ہوں کہ مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. ہندوؤں میں مفتی نہیں ہوتے، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، دم درود والے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. عیسائیوں میں پادری ہوتے ہیں، وہ بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے یا اس طرح کے کچھ دعائیں دینے والے اور وہ
جو بھی کچھ کرتے ہیں. بہرحال یہودیوں میں بھی ایسا ہی ہے, سکھوں میں بھی ایسا ہی ہے. مفتی کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ لفظ ہو, اس مفتی کا جو مفہوم ہے نا, اس مفہوم کے لوگ بھی ان کی مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ہے ہی نہیں. مسائل بتانے والے صرف اسلام میں ملیں گے آپ کو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ہر چیز میں اسلام کا ایک آلٹرنیٹو متبادل ہے. بھائی بتاتے نا یہ سیکولرزم یہ کہتا ہے, سوشلزم یہ کہتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے ہر چیز کے مقابلے میں دیکھو بینکنگ میں سودی ہے تو مقابلے میں اسلامک بھی آ گئی نا. انشورنس میں ایک غیر اسلامی ایک اس کے مقابلے میں علماء نے دوسری پیش کی, اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات ہیں لیکن آلٹرنیٹ پیش کیا تو جا سکتا ہے نا. تجارت ایک غیر اسلامی ہے, اس کے مقابلے میں اسلامی بھی ہے. ہر چیز, لباس غیر اسلامی بھی ہوتا ہے, اسلامی بھی ہوتا ہے. آپ کا حلیہ غیر اسلامی بھی ہوتا ہے اور اسلامی بھی ہوتا ہے. تو ہر چیز میں, تبھی تو صفائی ایک اسلامی بھی ہے, غیر اسلامی بھی ہے. اسلامی صفائی یہ کہ سب سے پہلے اندر سے صاف ہونا ہے آپ نے, گلی محلہ بعد میں. غیر مسلموں کی صفائی میں باہر کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ باہر کو زیادہ فوکس. کھا کیا رہے ہو اس سے بحث نہیں ہے, کچھ بھی کھا سکتے ہو. یہاں ہے کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھانی ہے. سب سے پہلے اندر کا انٹیریئر جو ہے نا وہ صاف کرنا ہے. تو بہت ہر چیز میں ہر چیز. تو بھائی سرے سے جب گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو اشکالات تو اسی کے پر اٹھتے ہیں جس کے پاس کوئی قانون تو ہونا. آپ تو ہمیں اسلام پر اعتراضات کر کے ہمیں ایسی چیز کی طرف لے کر آ رہے ہو جس پر اس سے بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں. تو ہمیں کوئی دکھا, تو اب حق کو پہچاننا آسان ہے. یا تو سرے سے مذہب ہی چھوڑ دو کہ بھائی سارے مذہبوں پہ کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں, لہذا مذہب لیس زندگی گزاروں گا میں. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کسی کو. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ ہو سکتا ہے عیسائیت پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, یہودیت پہ بھی ہوتے ہیں, سکھوں پہ بھی ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں. وہ اتنے سارے بتوں کی, اپنا خود 50 روپے والا بت بھی مارکیٹ میں, بھگوان ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں بھگوان کے, اور ریٹیل پہ ریٹ الگ چل رہے ہیں. یہ کیسا بھگوان ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا ہے. تھائی لینڈ کی مارکیٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہول سیل کے حساب سے بھگوان بیٹھے ہوئے تھے. حقیقت ہے. تو وہ ہول سیل مارکیٹ ہے بھائی, وہاں 4 بھگوان پہ 1 فری ملے گا آپ کو. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ بھگوان ہے بھائی, تو ان کا مذہب ہے یہ. تو اب بعض ہندو کہتے ہیں آپ ہمارے بھگوان کا مذاق اڑ بھی. مذاق نہیں اڑا رہا, آپ 4 پہ 1 فری نہ کرو. اب بولو 5 کے پیسے دیں گے تو آپ کو بھگوان ملے گا, ورنہ یہ تو آپ خود مذاق اڑوا رہے ہو نا. ہول سیل کی دکانوں پہ جاؤ بھائی, یہ 4 پہ 1 فری کیوں بھائی؟ یہ کیا حساب ہے؟ یہ بھگوان ہے, یہ فری نہیں ہونا چاہیے. تو ہر مذہب پہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کہتے ہو بھائی نہیں جواب مل رہا, تو پھر بالکل مذہب لیس ہو جانا چاہیے. لیکن اس طرز زندگی پر اتنے بڑے اعتراضات ہوں گے کہ وہ مذہب پہ ہونے والے اعتراضات سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. یعنی اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ ایک حکومت پاکستان جب ایک حکومت ہے تو اس کا تو لا ہے, یو ایس اے کا بھی لا ہے, یو کے کا بھی لا ہے, چھوٹی ریاستوں کے بھی قانون ہوتے ہیں. قانون کے بغیر دنیا میں ایک بالش بھی کوئی نہیں چلتا. تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے بندوں کی کوئی گائیڈنس نہیں ہے, کوئی ہدایت نہیں ہے, ایسے ہی بنا کے بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا, کچھ بھی کرتے رہو, مجھے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعتراض ہے جس کو قرآن جگہ ذکر کرتا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم کھیل کود اور تماشا کرنے والے نہیں تھے کہ ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیں. اور پھر اگر آپ بالکل یعنی مذہب سے اپنے لبادہ ختم کر دیں نا, تو آپ کے پاس کسی چیز کو صحیح یا غلط کہنے کا کوئی معیار, کوئی کرائیٹیریا بچے گا ہی نہیں. آپ کسی چیز پہ لوگ جمع کر کے کسی کو لا ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پھر اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں, یہ معیار لوگوں کے پاس ہوگا ہی نہیں. یہ جو ابھی لوگ اچھا برا کر رہے ہیں نا, یہ
فرض کی ہوئی ہیں کچھ چیزیں انہوں نے, ورنہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے, مثال کے طور پر سب کا اس پر اتفاق ہے کہ طاقتور کمزور پہ ظلم کرے, زیادتی کرے تو یہ برا ہے, لیکن دلائل سے اس کو بھی اچھا ثابت کیا جا سکتا ہے. بھئی شیر جنگل کا بادشاہ طاقتور ہے نا, تو اپنی طاقت کی وجہ سے وہ ہرن کو کھا جاتا ہے, تو کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ نیچر کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی کے پاس قوت ہے تو اپنی قوت کو اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے. جانوروں سے سیکھو, تو انسان پہ یہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں. جب 99% میڈیسن جانوروں کو دیکھ کے ایجاد کی گئی ہیں تو تھوڑا بہت لائف اسٹائل بھی ان سے لے لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ دلائل پہ یہ بھی, اس کو بھی, اور جتنے بھی دنیا میں ظالم جابر لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ اپنے ظلم کو ظلم نہیں کہتے, وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس طاقت ہے نا, اللہ کا دیا ہے یا خود سے ہمارے پاس ہے, وسائل ہیں تو ہم طاقتور کے, ہمیں جینے کا حق ہے. وہ غلام بنا کے رکھنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب فطرت نے ہم پر ایک احسان کیا ہے تو ہم اگر کسی پر ظلم زیادتی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی ایک ایسا معیار ہے ہی نہیں جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ابھی دیکھو دنیا کا سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اتنی بڑی برائی ہے, لیکن دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ اب تک کوئی اس پہ متفق نہیں ہو سکے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ چور جو ہے نا, چور, یہ چوری بہت بڑا جرم ہے, لہذا ساری دنیا چوروں کے خلاف مل کے جہاد کرے گی اور ان کو سخت ترین سزائیں دے گی. اب کسی نے پوچھا بھائی جب جہاد شروع کیا ساری پولیس الرٹ ہو گئی, کہاں کہاں پکڑنا ہے, چور کون ہے, تو اب اس پہ اتفاق ہی نہیں ہو رہا چور کسے کہتے ہیں. تو ایسے قانون کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ بھی ہر شخص اپنے مفاد میں استعمال کرے گا. علاقے کا کونسلر اپنے سالے کو پکڑ کے لے آئے گا, یہ چور ہے. کونسلر ہے تو طاقت زیادہ ہے, دشمنی بھئی یہ سالہ ہے, بھئی چور ہے. تو بھئی چوری کی تو ڈیفینیشن, بھئی چوری کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے. ہر آدمی اپنی طرف سے ڈیفینیشن بنا کے جس کو چاہے پکڑنا ہو پکڑ کے. ہر ملک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے دہشت گردی کی. جس کا مفاد نہیں ہوتا وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ دہشت گرد جس کو سامنے والا دہشت گرد کر رہا ہے. تو یہ تبھی دنیا میں انصاف نہیں ہے. تو اتنے بڑا جرم جس کو ساری دنیا جرم مانتی ہے اسی کو بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا. تو باقی تو اس سے چھوٹے درجے کے جرائم ہیں. تو یہ مجبوری ہے, انسان کی مجبوری ہے کہ اس کو ایسی ذات چاہیے جو انسان سے اوپر کی ہو, جس پہ سب متفق ہوں. جو متفق نہ ہو وہ مجرم کہلائے. تبھی اسلام کی نظر میں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا وہ مجرم ہے, جو مانتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, وہ وفادار ہے. پھر دوسرا جرم یہ کہ مانے مگر فالو نہ کرے, وہ دوسرے درجے میں جرم ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو بھائی اگر اسلام پہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور بالفرض اس کے جوابات ہمیں نہیں آتے تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی ان کے جوابات اگر نہیں آ رہے تو ہماری عقل کی کمی ہے. ہر چیز اللہ نے ہر آدمی کو اتنی سمجھ نہیں دی کہ ہر چیز اس کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ہر چیز پہ 10 اعتراضات اٹھتے ہیں.